بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت پیارے صحابی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ لما بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد وضع حجرا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی بنیاد رکھی تو پھر انہوں نے ایک پتھر رکھا۔ ارشاد فرمایا، اس کے بعد حضور نے بیان کیا، فرمایا کہ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اس پتھر کے ساتھ اپنا پتھر رکھے گا۔ اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد عمر اپنا پتھر ابو بکر کے پتھر کے ساتھ رکھے گا۔ پھر فرمایا کہ اب عثمان اپنے پتھر کو عمر کے پتھر کے ساتھ رکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا کمال کا تھا۔ ارشاد فرمایا، قال ہؤلاء الخلفاء من بعدی، فرمایا یہ خلفاء ہوں گے میرے بعد، یعنی اسی ترتیب کے ساتھ پہلے نمبر پر میرے بعد صدیق اکبر ہے، اس کے بعد پھر عمر فاروق، پھر اس کے بعد عثمان غنی۔ ایک دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں، فرمایا کہ ہؤلاء ولاۃ الامر من بعدی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد جو ولایت الامر والے ہوں گے وہ یہ افراد ہوں گے، اور اسی ترتیب کے ساتھ، یعنی وہی خلافت کی بات ہو رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بلا فصل ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر ہی آپ کی خلافت کا بیان فرما دیا تھا کہ آپ خلیفہ بلا فصل یعنی حضور کے بعد وہی خلیفہ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو امامت کے مصلی پر اس وقت کھڑا کیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کیا، اور حدیث نمبر ہے 4284، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے تلخیص میں سے صحیح قرار دیا ہے۔